الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اس ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا تو فرمایا اور اس سے بڑھ کر بات ہمیں امت محمدی ہونے کا شرف بخشا۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے، یہی وہ ذات ہے نہ تو اس کے حکم کے بغیر کوئی زمین کا پتا اپنے جگہ سے حرکت کر سکتا، درخت کا کوئی پتا اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی زمین کا کوئی کنکر اپنے جگہ سے حرکت کر سکتا ہے۔ یہی وہ ذات ہے سمندروں کے اندر بڑے سے بڑے مچھلی کو پانی کے اندر سانس لینا سکھاتی ہے۔ یہی وہ ذات ہے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھوٹے چھوٹے چنٹیوں کو برابر وقت فوقت رزق پہنچا رہی ہے۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخر نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی فاطمہ کے بابا آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہم آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رب الارض والسماء جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی، رب الارض والسماء نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بتائی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، یہاں پر ایمان اور صالح عمل کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ ذیشان ہے، وہ ماہ فیضان ہے، وہ ماہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے، گھروں کے اندر سکون ہی سکون ہے، زندگی کے اندر چین ہی چین ہے، گھروں کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے، آپ کے گھروں کے اندر برکت آئے، آپ کے زندگی کے اندر چین آئے، آپ کے گھروں کے اندر چین آئے، تو جس قدر ماہ رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں نیک اور صالح عمل کر رہے ہیں، پروردگار عالم کے لیے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقات اور خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، گویا یوں مان لیجئے جتنے عبادتیں ہیں تمام کے تمام سر انجام دے رہے ہیں، اسی بنیاد پر، اسی بنا پر پروردگار عالم نے ہمارے زندگی کے اندر چین رکھا ہے، ہمارے زندگی کے اندر سکون رکھا ہے، حیات طیبہ۔ پروردگار عالم یہی بات بتا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، نیک اور صالح عمل کرتے ہیں، نیک اور صالح عمل کرنے کی بنا پر تو اللہ رب العالمین ان کے لیے حیات طیبہ، دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بہتر رہے گی تو رہے گی، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بتائی ہے حیات طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کا جو اجر ہوگا، ان لوگوں کا جو ثواب ہوگا، ان لوگوں تک اللہ رب العالمین برابر پہنچائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین یہی بات نہیں ہے، ایمان والوں کے تعلق سے یہ بھی بات بتاتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے بات بتائی ہے جو صدق کے
دل سے سچے دل سے عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، عبادت کرنے کی بنا پر، عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنات تجری من تحتها الانہار کا وعدہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے، اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جس قدر اپنے کام کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں نیک اور صالح عمل کرے۔ تو اللہ رب العالمین جب نیک اور صالح عمل کرتے ہیں تو اس بنا پر پروردگار عالم ہم لوگوں کو جنات تجری من تحتها الانہار کے تحت جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں ڈالیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، رب کا کلام کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین یہ وعدہ پورا کر کے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ رب کی ذات یہ ایسی ذات ہے، اللہ رب العالمین وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ اگر بندہ، اگر مرد ہو یا عورتیں ہو، ماہ رمضان کے اندر بھی، ماہ ذیشان کے اندر بھی جس قدر دیگر ایام کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر مگن تھے، نمازوں کی پابندی نہیں تھی، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں تھی، گناہوں کی معافی تلافی نہیں تھی، بلکہ جس طرح ماہ شعبان کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ماہ رمضان کے اندر بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر بات بتائی گئی تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ کے تحت اللہ رب العالمین ان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنائیں گے، ایمان کی حالت میں رہیں گے، نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، تو پروردگار عالم ان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اور یہ آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنقا، جو لوگ رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، مراد قرآن مجید ہے، مراد علماء کرام نے قرآن مجید کو لکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ دیگر علماء کرام نے نماز کا اہتمام لیا ہے۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے، جو لوگ رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے زندگی کے اندر سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر اطمینان آئے، تو آپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ایمان عمل صالح کرے، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے، اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیاوی زندگی بہتر ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ نمازوں کا اہتمام کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ایمان والو، آپ اللہ کی مدد طلب کیجیے بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ بدر کے اندر تلواریں چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، لیکن پروردگار عالم نے آدھی فوج کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، آدھی فوج کو لڑنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمانوں، نماز ہر حال میں جائز ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کو نہیں چھوڑنی ہے۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر ہم نماز فجرانہ کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز فجرانہ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، جس قدر ماہ رمضان نے ہمیں متقی بنا کر چلے جا رہا ہے، اس ماہ رمضان کے اندر جس قدر نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے بعد بھی نماز فجر کا اہتمام کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، ایک بندہ جب رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے 3 گاٹ ڈال دیتا ہے، اس کے گردن کے پاس 3 گاٹ ڈال دیتا ہے۔ اگر بندہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ آج امت کا معاملہ لیجئے، آج امت کے گھروں
گھروں کا معاملہ لیجئے، آج امت محمدیہ کے افراد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، مرد تو مرد، عورتیں بھی ایسی ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو سونے سے پہلے کے اذکار، سو کر جاگنے کے اذکار، سونے سے پہلے کی جو مختصر دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ جب سوتا ہے، سو کر فجر کرتا ہے، فجر کرنے کے بعد اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ناک جھاڑے۔ جب ایک انسان ناک جھاڑتا ہے تو اس کی ناک کے اندر شیطان بسیرا کرتا ہے، شیطان اسے سلاتا ہے، شیطان اسے نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ناک اپنی جھاڑتے ہیں، جھاڑنے کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مختصر سی دعا ہے لیکن بڑے جامع دعا ہے، یہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جو پہلی گاٹی کھلتی ہے اٹھنے کے بعد، دوسری گاٹی کھلتی ہے وضو کرنے کے بعد، تیسری گاٹی کھلتی ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الفجر الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات بتا رہے ہیں، اگر آپ نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ضمن میں جائیں گے، آپ اللہ کے ضمن میں جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر چین آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے نمازوں کا اہتمام کرے۔ اور بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کی وجہ سے ایک بندہ رب کے بالکل قریب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ سجدے کی حالت میں بالکل رب سے قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور خوشگوار زندگی کے اصول کے اندر ایک بات یہ بھی ملتی ہے انسان کے اندر تقوی رہنا بہت ضروری ہے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر رہتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت رہتی ہے، اللہ کا ڈر رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور رب کا کلام کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر بندہ ایمان کی حالت میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے، دل کے اندر رب کی معرفت ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو مصیبتوں سے دور کرتے ہیں، اس کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور پروردگار عالم اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں وہ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے کہ خوشگوار زندگی ماہ رمضان کے اندر ہماری زندگی بڑے چین والی زندگی چل رہی ہے، ہماری زندگی بڑے آسائش کے ساتھ چل رہی ہے، ہماری زندگی بڑے سکون کے ساتھ چل رہی ہے۔ رمضان کے بعد بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی کا ماحول یہی رہے، ہمارے زندگی کے اندر چین رہے، ہمارے زندگی کے اندر سکون رہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا فرمائے، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایمان اور صالح عمل کرتے ہیں، اللہ کا تقوی آ جائے اصول زندگی کے لیے اور خوشگوار زندگی کے لیے، اس کے بعد ایک اہم چیز ملتی ہے وہ دعا۔ وہ دعا ہمیشہ رب سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین مجھ پر فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے، ان مصیبتوں کو دور فرما، پروردگار عالم میرا نام جنت الفردوس کے اندر ڈال دے، پروردگار عالم مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمیشہ اپنے لیے دعا کرے، اپنی امت کے لیے دعا کرے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرے، ہمیشہ جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی کے ضمن میں خوشگوار زندگی کے اندر اصولوں کے اندر ایک اصول یہ بھی ملتا ہے جتنا ہو سکے صدقات اور خیرات کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے صدقات اور خیرات کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ صدقات اور خیرات کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے مال کو بھی بڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، آپ پر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو دور کریں گے، ان پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور جتنا ہو سکے کوئی بھی چیز ملے آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال
حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں, اگر اللہ کی نعمتیں میسر ہونے کی وجہ سے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اور مزید نعمتوں سے نوازیں گے. رب کا کلام کہتا ہے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر لوگوں سے کہتے ہیں, اے لوگو, اگر آپ کے پاس رب کی نعمتیں آئی ہوئی ہے تو آپ رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے, رب کی نعمتیں کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور رب کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن کفرتم, اگر آپ رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے. اگر آپ رب کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتے, یوں ہی زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ رب العالمین وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اسی کے ضمن میں آپ پر سخت عذاب بھی آئے گا. کیوں نہ ہو کہ ہمارے پاس رب کی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں, کیوں نہ ہو کہ جتنی نعمتیں رب العالمین نے ہمارے لیے رکھا ہے, یہ اتنی نعمتیں ہمارے لیے میسر کیا ہوا ہے, یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر, یہ رخ بدلتی ہوائیں, یہ آسمان سے موسلادھار بارشیں, یہ زمین سے طرح طرح کے نباتات, یہ زمین سے طرح طرح کے پھل, یہ زمین سے طرح طرح کے اناج, پروردگار عالم نے یہ کس لیے ہمارے لیے متعین کیا ہے, تاکہ ہم ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, تاکہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے رب کی عبادت کے لیے زندگی گزارے. جتنا ہو سکے محمد رسول اللہ کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے, جتنا ہو سکے رب کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے. دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے, آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. مسلمانوں, بتانا مقصد یہی ہے, یہ دنیاوی زندگی یہ مختصر سی زندگی ہے, انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے. انسان جو ہے یہ پانی کا بلبلا ہے, جس قدر پانی کی بلبلے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اسی طریقے سے انسان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا مسلمانوں, بتانا مقصد یہی ہے, ان وقت کو انمول جانتے ہوئے, ان دنوں کا انمول جانتے ہوئے جتنا ہو سکے رب الارض والسماء کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اسی کے ہماری کامیابی ہے, بھلائی ہے. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے توحید کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے مطابق ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو, ہمارے صدقات کو, ہمارے خیرات کو, ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے قیام اور سیام دونوں کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.